عشاق کا مجمع ایسا ہوتا ہے، میاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو بلایا نہیں جاتا، لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے گرمی ہو کہ بارش ہو، کیچڑ ہو کہ پانی ہو، اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے۔ جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبہ سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ۔ آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس غریب نواز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، لیکن ان کے آنے کی شان کیا تھی؟ وہ بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے۔ جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر جا رہا تھا، اس وقت غریب نواز سے اس کے کسی فوجی نے پوچھا تھا، بابا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں۔ سپاہی نے کہا ہماری بہت بڑی فوج آئی تھی بادشاہ کے ساتھ، ہاتھی گھوڑے لشکر ساز و سامان، ہم یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہے ہیں، اور تم گدڑی پہنے ہوئے 4-5 لوگوں کی جماعت، 8 لوگوں کی جماعت ہندوستان فتح کی بات کرتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ غریب نواز نے کہا نادان، فرق اتنا ہی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کے بھروسے آئے تھے اور معین الدین اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت کا نام ہے۔ جس سینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا بھری ہوئی ہو، وہ پھر بے خوف جیتا ہے، بے خوف جیتا ہے، اور پھر بے خوف ہو کر بریلی سے آواز آتی ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا، ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، اور زیادہ کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے، کٹ جانا ہے۔ اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا۔ اسلام ختم نہیں ہوتا، مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا، اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو، یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے،
میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے. وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے، امام مہدی کو آنا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہیں رہے گا. ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر سے آواز آئے گی. اسی لیے میرے عزیزو، آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی. تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے، ان کو شرم آتی ہے. کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پاش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. یہ حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے. حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے. دنیا تمہیں بے دم وارسی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے. کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. حضور کی بارگاہ میں بے دم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے. اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا. میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے. اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا اے لوگو اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے. کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کی، ایک ہی دل ہے. اور ایک ہی دل ہے. دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو
یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے، اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں، جلسوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر، اس موضوع پر، میں نے محسوس کیا برسوں سے، بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا، ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر کر کے دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پر راج کرو۔ بس یہ آخری جملے ہیں، حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کچھ زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا، پتہ ہے؟ ہاں، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہنا، اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا، اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگا دیا۔ اور ادھر سے نکلے تھے صاحب، ادھر جانے کے لیے نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ حالت یہ ہو گئی، نام بھی بدلا، گھر بھی بدلا، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جو حضور کا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے میری پہچان، ہماری امیج لوگوں کے دلوں میں ہماری تقریروں سے نہیں، اس پاکھنڈی کتے کو للکارنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ کہاں ہے؟ کہاں میں بھی پتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا، نہ نام باقی نہ نشان باقی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی کیڑا اپنے بل سے باہر نکل آئے، لیکن جینا دشوار ہوتا ہے۔ نبی پاک کی توہین کرنے کے بعد رات کی نیند بھی ختم، دن کا چین بھی ختم، لوگوں کے درمیان آنے سے ڈر لگتا ہے، کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے، کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے۔ بار بار کہتے رہے کہ لوگوں دیکھو میری ہتیا ہو جائے گی، یہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، یہ میری گردن پر انعام رکھتے ہیں 10 لاکھ کا، 1 کروڑ کا۔ میں تو کہتا ہوں 5 پیسے کا بھی کسی نے انعام نہیں رکھا ہے۔ ایسی گردنوں کے متعلق ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، لیکن میرے عزیزو ڈر اور خوف کے ساتھ جینا دشوار ہے، لیکن نبی پاک کی وفا میں بات کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا ایک دن بھی خالی نہیں ہے۔ ہر دن جہاں جائیں لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور ہم بے خوف پورے ہندوستان میں جھومتے رہتے ہیں۔